شیخ سعود الشریم چلے گئے تو پورا عالم اسلام ہی اداس ہو گیا۔ 30 سال کے لگ بھگ وہ آواز مسلم امہ نے سنی، وہ درد، وہ کرب اور وہ لہجے کی اٹھان، وہ قرآن پاک کے ساتھ ان کا لگاؤ اور وہ ترنم اور وہ لے اور لہر جو اٹھاتے تھے، دل بہہ پڑتے تھے، دل رو پڑتے تھے، موم ہو جاتے تھے۔ ان کے لہجے کے ساتھ وہ اٹھان اٹھتی تھی، وہ درد کروٹیں لیتا تھا اور وہ آنکھوں سے پانیوں کے سمندر بہہ پڑتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کی واپسی ہو گئی ہے حرم مکی میں، مسجد الحرام میں، کعبۃ اللہ شریف میں۔ آج سے چند ماہ پہلے جب وہ گئے تھے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری واپس آئیں گے، تو وہ واپس آئے ہیں۔ ابھی میں نے 2 ویلاگز پہلے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کے واپسی کے امکانات موجود ہیں، وہ واپس آ سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب تو جی جدول جاری ہو گیا ہے، شیڈول جاری ہو گیا ہے، ائمہ کرام کے نام آ گئے ہیں، تو فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری تو نہیں آئے۔ میں نے اس کے بعد اگلے ویلاگ میں پھر کہا کہ وہ آئیں گے، تو لوگوں نے اس پر ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری واپس آئیں گے، یہ کوئی مذاق ہے؟ وہاں پر پورا جدول بن گیا ہے، ترتیب بن گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے اور اعلانات ہو گئے ہیں، تو اب کیسے وہ آ سکتے ہیں؟ تو ہم نے پھر بھی کہا تھا کہ وہ آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، بڑے ایکسٹرا آرڈنری آرڈرز جاری ہوئے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری نے اپنا نام پیش کیا ہوا تھا اور ان کا نام قبول کر کے ان کی تقرری ہو گئی۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری آرڈرز جاری ہوئے خادم الحرمین الشریفین کی طرف سے اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام شامل کیا جائے۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر بدر الترکی بالکل نئے امام ہیں، ان کا نام شامل کیا جائے۔ فضیلت الشیخ ولید الشمسان بالکل نیو نام ہے، ان کا نام شامل کیا جائے۔ اور 3 نئے اماموں کے ساتھ، 4 پرانے امام جن کا نام آ چکا ہے، 7 اماموں کے ساتھ اس سال حرم مکی کی تراویح ہوگی، مسجد الحرام کی تراویح ہوگی اور ان میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام شامل ہوگا۔ تو ان کا نام آیا، اب نئے جدول بنیں گے، نئے شیڈول جاری ہوں گے، نئے نام آئیں گے، اور یعنی اس حد تک طے ہو چکا تھا کہ تسلیمات اولیٰ کون سے شیخ پڑھائیں گے، تسلیمات اخیرہ کون سے شیخ پڑھائیں گے، اور پورا جدول جاری کر دیا گیا تھا۔ خادم الحرمین الشریفین نے یہ حکم جاری کیا فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کو، جو حرمین پریزیڈنسی کے رئیس اور امیر ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے نئے ناموں کا اجرا کیا۔ 7 امام اس سال مسجد الحرام میں ہوں گے اور 8 امام مسجد نبوی میں ہوں گے۔ 3 نئے نام جو ہیں، یعنی ایک نام تو فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا ہے، 2 بالکل نیو نام وہ ایڈ کیے گئے ہیں مسجد الحرام میں، اور 3 بالکل نیو نام وہ مسجد نبوی میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے سب کے نام پڑھ دیتا ہوں۔ اس سال مسجد الحرام نے جو 7 امام قیام اللیل کروائیں گے، ان میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس، فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعیقلی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجوہنی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری، فضیلت الشیخ ڈاکٹر بدر الترکی، یہ بالکل نیو ہے، اور فضیلت الشیخ ولید الشمسان، یہ بھی بالکل نیو ہے۔ تو یہ 7 نام ہیں، 7 شیوخ ہیں، 7 شخصیات ہیں، یہ اس سال مسجد الحرام نے تراویح پڑھائیں گے، قیام اللیل کروائیں گے، نیا جدول جاری ہوگا، نئی ترتیب جاری ہوگی، اور جس شخصیت کا نام یعنی فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا نام بالکل شامل نہیں تھا، ممکن ہے کہ وہ اس سال قیام اللیل اور جو نمازوں کا آغاز ہے، جدول کا آغاز ہے، انہی کے نام سے ہو۔ یعنی جس شخصیت کا نام ہی شامل نہیں تھا، اس سال کا قیام اللیل بھی وہی آغاز کروائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ائمہ حرمین کا سایہ اسی طرح اور ان کی محبتیں اور ان کی شخصیات پوری امت مسلمہ پر قائم و دائم رکھے۔ 3 بالکل نیو نام آئے ہیں مسجد نبوی میں، یہ فضیلت الشیخ احمد علی الحذیفی، فضیلت الشیخ محمد بن احمد البرہجی اور فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبد المحسن القرافی۔
یہ 3 بالکل نیو نام ہیں جو ایڈ کیے گئے ہیں۔ اب مسجد نبوی کے ائمہ کی تعداد جو ہے وہ 8 ہو گئی ہے، 7 مسجد الحرام میں اور 8 مسجد نبوی میں۔ اب یہ مسجد نبوی کے جو امام ہیں ان کے بھی میں آپ کے سامنے نام پڑھ دیتا ہوں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی عبد الرحمن الحذیفی سب سے قدیم امام ہے، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم، فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح البدیر، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ البویجان، فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد طالب بن حمید، فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد علی الحذیفی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد بن احمد البرہجی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبد المحسن القرافی۔ یہ 8 امام ہوں گے اس سال مسجد نبوی میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایک امام کی واپسی ہو گئی ہے، فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کی۔ یہ لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی شناسائیاں ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں حرمین میں تلاوتیں سنتے ہیں دور دراز سے، یوٹیوب کے ذریعے یا ویسے ویڈیوز کے ذریعے، وہ ایک خاص طرح کا انس پیدا ہو جاتا ہے، خاص طرح کا لگاؤ، تعلق اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کو پسند کرتے ہیں، کوئی فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کو پسند کرتے ہیں، کوئی فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح آل طالب کو پسند کرتے ہیں، کوئی خالد الغامدی کو پسند کرتے ہیں، کوئی یاسر الدوسری کو پسند کرتے ہیں، کوئی ماہر معقلی کو پسند کرتے ہیں، کوئی الجوہنی کو پسند کرتے ہیں، تو کوئی بندر بلیلہ کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہر کسی کی ایک اپنی محبت ہوتی ہے، خاص اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تلاوت کے لہجوں میں جو سما چکا ہوتا ہے، تو وہ شخصیت جب نظر نہیں آتی نا تو دل اداس ہو جاتا ہے، بندہ حرم میں جا کے انہیں تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے، وہ آوازیں نہیں ہیں، وہ خوبصورت شخصیات نہیں ہیں، ان سارے ہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان ساروں کا تقوی ہی اللہ کو قبول ہے کہ انہیں اس مسند پہ کھڑا کیا ہے۔ ان کے تقوی پر، ان کی شخصیات پر، کسی پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ اپنی اپنی ایک پسند کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یاسر الدوسری صاحب چلے گئے تو ان کے چاہنے والے اداس ہو گئے، شیخ سعود الشریم چلے گئے تو پورا عالم اسلام ہی اداس ہو گیا۔ 30 سال کے لگ بھگ وہ آواز مسلم امہ نے سنی، وہ درد، وہ کرب اور وہ لہجے کی اٹھان، وہ قرآن پاک کے ساتھ ان کا لگاؤ اور وہ ترنم اور وہ لے اور لہر جو اٹھاتے تھے تو دل بہہ پڑتے تھے، آنکھیں تو کیا بہنی تھی، دل بہہ پڑتے تھے، دل رو پڑتے تھے، موم ہو جاتے تھے، ان کے لہجے کے ساتھ وہ اٹھان اٹھتی تھی، وہ درد کروٹیں لیتا تھا اور وہ آنکھوں سے پانیوں کے سمندر بہہ پڑتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں۔ تو شیخ سعود الشریم کو بھی خاصی دنیا یاد کر رہی ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتلایا کہ شیخ یاسر الدوسری واپس آئیں گے، لوگ مان نہیں رہے تھے، جدول جاری ہو گئے، شیڈول جاری ہو گئے، ہم پھر بھی کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، لوگ کہتے تھے کیسے آئیں گے جی، وہ تو آ ہی نہیں سکتے، اب تو جدول جاری ہو گئے، شیڈول جاری ہو گئے۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ جن سورسز نے ہمیں کنفرم کیا تھا کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری واپس آ رہے ہیں، وہی سورسز، ہم چھوٹے ہیں یار، ہماری بات چھوٹی ہے، ہماری اوقات چھوٹی ہے، ہم بہت چھوٹے لیول کے لوگ ہیں، لیکن جو ہمارے سورسز ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے بڑے تگڑے ہیں، بڑے تگڑے سورسز ہیں۔ انہی سورسز نے ہمیں کنفرم کیا تھا کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری واپس آ رہے ہیں۔ اب انہی سورسز نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم بھی واپس آ رہے ہیں اور آئیں گے، اور اسی طرح ایکسٹرا آرڈنری آرڈر سے آئیں گے۔ شیخ سعود الشریم دوبارہ کبھی بھی اپلائی نہیں کریں گے کہ مجھے دوبارہ امام لگایا جائے یا کوئی بھی اپلائی۔ اسی طرح ڈاکٹر یاسر الدوسری نے بھی اپلائی نہیں کیا۔ یہ کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا، تو اس طرح پینڈنگ معاملات نہیں ہوتے، جدول جاری ہو گئے، شیڈول جاری ہو گئے، ائمہ کا تقرر ہو گیا، پہلی حصے میں کون پڑھائے گا، دوسرے حصے میں کون پڑھائے گا، پوری ترتیب بن گئی تو ایک دم جو ہے وہ کسی امام کی درخواست قبول کر لیا اور اسے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خاص احکامات جاری ہوئے ہیں، یہ خاص آرڈرز آئے ہیں، اور ایک دن آپ دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالی آرڈرز آئیں گے، فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کی واپسی ہوگی، اور اسی طرح ہوگی، اور مسلم امہ ان کی آواز کو، ان کے لہجے کو، ان کی کھنک کو، ان کی شخصیت کو، ان کے خطبوں کو، ان کے اشعار کو، ان کے قرآن کو، ان کے لہجے کو، اور ان کے وہ خوبصورت تقوی اور ورع کو، اور ان کی چال ڈھال کو دوبارہ حرم میں دیکھیں گے، اور اسی انداز سے انشاءاللہ وہ اللہ کا قرآن ہمیں سنائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمیں سنائیں گے، اور وہ اپنے مخصوص انداز میں، مخصوص شریمی لہجے میں انشاءاللہ تعالی
ہمیں دوبارہ پڑھتے ہوئے قرآن پاک حرمین میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور دوبارہ وہ جلوہ افروز ہو۔ تو ایک بار پھر جو ہے وہ حرمین شریفین بھر گئے ہیں ماشاءاللہ ائمہ کرام سے۔ 7 امام مسجد الحرام میں اور اسی طرح 8 امام مسجد نبوی میں ہوں گے، تو یہ 15 حرمین شریفین کے 15 اماموں کی یہ کل تعداد ہوگی، 8 مسجد نبوی میں، 7 مسجد الحرام میں، اور اس سال پھر جو ہے وہ قیام اللیل اور تہجد اور عشاء اور مغرب اور فجر کی یہ جو جہری نمازیں ہیں، ان میں آپ کو پھر یہ پھول نظر آئیں گے، یہ پھولوں کے گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ انشاءاللہ ایک ایک پھول کی خوشبو، ایک ایک پھول کی رنگت، ایک ایک پھول کی جو ایک خوبصورت تازگی ہے وہ مسلم امہ تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، اس گلدستے کو آباد رکھے، اور فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم کی اس گلدستے میں واپسی ہو، فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد الغامدی کی اس گلدستے میں واپسی ہو، فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح آل طالب کی اس گلدستے میں واپسی ہو، تاکہ یہ گلدستہ مکمل ہو جائے، اس کی خوشبو مکمل ہو جائے، اس کی تازگی مکمل ہو جائے، اس کی جو ایک فیض ہے اور خوشبو ہے جو مسلم امہ تک پھوار بن کے پہنچ رہی تھی، تاکہ وہ دوبارہ پہنچنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ان شیوخ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو خوش و خرم رکھے، سب کی سانسوں میں برکتیں دے، سب کی زندگیوں میں لمبی زندگی اور لمبی صحت لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔